اسکریم اس موضوع پر آج آخری گفتگو، اور یہ آخری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ حل کیا ہے۔ بچے اسکرین کو آپ پر پریفر کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت میرے ہی بچے میرے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور وہ مجھ سے نظریں چرا کر اپنے اسکرین کے ساتھ محو ہیں، یا وہ کسی میز پر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی اسکرین کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر انگیج ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ورچوئل ورلڈ کو اس ریئل ورلڈ پر کیوں پریفر کرتے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ پھر آج کی گفتگو میں تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ ایک بار پھر آپ کو لے جاؤں کہ جب تک آپ ان 5 کو نہیں پکڑیں گے جن کا میں آپ سے ذکر کرنے والا ہوں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ان 5 کو پکڑ لیجئے، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جیت آپ کی ہوگی۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ فطرتاً، ایڈولسنٹ فطرتاً اپنی زندگی پر مکمل کنٹرول چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس کو کوئی کنٹرول نہ کرے۔ اس کی پرابلم یہ ہے، اس لیے بچے آپ نے دیکھا ہو ینگسٹرز جو نا، ان کو ڈرائیونگ کا بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی کار کو چلانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا میں اس لیے ایک کوئی چھوٹی سی گاڑی آپ ان کو لے دیجیے، اس میں وہ بھاگ دو اور ادھر ادھر کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ اس کا ہینڈل ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس وقت وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں نا، تو انہیں لگتا ہے کہ اس ماحول میں وہ کنٹرول ہو رہے ہیں، ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو ہمارے اوپر پریفر نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں، تو ہمیں کنٹرول انہیں واپس کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس ینگسٹر کو کہیں، اچھا یار تمہاری بات میں سننا چاہتا ہوں، ہر وقت میں اپنی باتیں کرتا رہتا ہوں، تم بتاؤ نا کیا کہنا چاہتے ہو، مجھے کوئی نئی بات سناؤ۔ اچھا تم آج کل کیا کر رہے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارے خواب کیا ہیں؟ تم یقین کیجئے کئی بار ایسا کر بھی چکا ہوں، وہ ادھر ہی اپنا موبائل سائڈ پہ رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ بولنا چاہتا ہے اور خوب بولتا ہے اور خوب بولتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی بچے کو، کسی بیٹی کو یہ کہا کہ تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، اور جیسے ہی اس نے بولنا شروع کیا، اس نے 2 یا 4 جملے کہے تو اس کے اوپر ایک ججمنٹ، ہیں یہ کیا بات کہی تم نے، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتی، بھائی میرے بیٹے ہو کر تم یہ کرو گے، یعنی ایک دم ججمنٹ۔ کوئی بھی جوان انسان، کوئی بھی بچہ اپنے ویوز کے اوپر جب وہ بیان کر رہا ہے، وہ عمل تو نہیں کرنے لگا بھائی، آپ کو سنتے ہوئے اس کے اوپر ججمنٹ نہیں دینی۔ اگر آپ کو اس عمل کے اوپر کوئی پرابلم ہے یا ڈیفیکلٹی ہے، جب وہ عمل شروع ہوگا تو اس پر ججمنٹ دیجیے گا، عمل سے پہلے اس کی گفتگو کے اوپر ججمنٹ نہ دیں۔ یہ وقت صرف سننے کا ہے اور یہ سمجھنے کا ہے کہ وہ اپنے ویوز کسی چیز کے بارے میں دے رہا ہے، وہ اپنے افکار آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتا کیسے ہے، یہ کہہ رہا ہے، اسی کے اوپر آپ نے پابندی لگا دی، اسی کے اوپر آپ نے اس کو روک دیا۔ ایسے نہ کہیں، اس سے خطرہ مت محسوس کریں، اس کو بولنے تو دیں۔ جیسے ہی آپ ہٹیں گے، کنٹرول اس کو دیں گے اور ججمنٹ پاس نہیں کریں گے، ایک دم آپ کے اور اس کے درمیان میں ایک وہ خوبصورت رشتہ پیدا ہو جائے گا جو گویے اور سنویے میں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک تو گویا ہوتا ہے اور ایک سنویا۔ سنویا جو ہے نا، اس کو ہی گویا سب کچھ سنانا چاہتا ہے۔ اگر 1000 لوگوں کا ہال ہو نا، اور اس میں 5 لوگ ایسے ہوں جو کہ گویے کو سننے والے ہوں، تو گویا صرف ان 5 لوگوں کے لیے گا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے لگتا ہے کہ جو وہ گا رہا ہے وہ کوئی سن اور سمجھ بھی رہا ہے۔ تو یہ رشتہ قائم کرنے کی ہمیں اپنی نوجوان نسل کے ساتھ ضرورت ہے کہ انہیں یہ لگے کہ ہم گویے ہیں اور ہمارے ماں باپ سنویے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے کسی ٹیبل کے ارد گرد، یہ کسی ٹی وی روم کی بات ہے، یہ کسی بیڈ روم کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، یہ کسی باغ باغیچے کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، کہ انہیں ایک موقع تو دیجئے کہ وہ اپنا راگ آپ کے سامنے گا سکیں اور آپ ایک مزے اور لطف کے ساتھ اسے سنیے۔ یہ دس از کالڈ بefriended listening، یعنی ایسے کسی کی بات کو سننا جیسے آپ کسی بہت عزیز پیارے دوست کی بات سنتے ہیں۔ آپ کی اولاد سے زیادہ عزیز کون ہوگا آپ کو؟ اس کے ساتھ ایک دوستانہ انداز میں اس کی اس گفتگو کو کسی خوف کی فضا کے بغیر، کسی درد کی کیفیت پیدا کیے بغیر اس کی بات کو سن لینا کتنا مشکل کام ہے۔
تو دیکھا آپ نے، یہ تیسرا رستہ ہے. اب ذرا چوتھے رستے کی طرف آئیں، اور وہ ہے واہ واہ. یہ میں نے سنویے اور گویے کی جو آپ سے رشتہ بتایا، تو اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ جب کوئی خاص تان لگتی ہے، جب کوئی بہت خوبصورت مرکی آتی ہے، کوئی خاص بات کہتا ہے ایک گویہ ایک خاص انداز میں، تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ برملا، آرٹیفیشلی نہیں، برملا اپنے اندر سے، اپنی روح سے ریزونیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے واہ. کب یاد پڑتا ہے آپ کو کہ آپ نے اپنے نوجوان بیٹی اور بیٹے کی کسی بات کے اوپر واہ کہا ہے دل سے، آرٹیفیشلی نہیں؟ اب یہ مت کہیے گا کہ اس نے آج تک ایسی کوئی بات ہی نہیں کی. ایسا نہیں ہوتا. آپ ہی کی تو اولاد ہیں، کتنے خوبصورت بچے ہیں، کتنا کچھ آپ نے انہیں سکھایا ہے، آپ کی ذہانت لے کر اس دنیا میں گھوم رہے ہیں، تو پھر تو واہ کہنا بنتا ہے نا. تو یہ گنیے گا اگلی دفعہ کہ اس گفتگو میں جو بفرینڈڈ لسننگ ہو رہی ہے، جس کے اندر کنٹرول ان کے پاس ہے، جس میں وہ اپنے ویوز اور افکار وہ بیان کر رہے ہیں اور ترنم سے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور آپ انہیں جج نہیں کر رہے، آپ بیچ بیچ میں روک کے نہیں کر رہے یہ کیا راگ آپ نے الاپا ہے بیچ میں، اور یہ تو مرکی اور یہ تو سری غلط لگا دیا آپ نے، ایسا نہیں کرے. اور اس ماحول میں جب یہ راگ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے، اور آپ انہیں ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو واہ واہ کر رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت فضا ہوگی، اور یہ بچہ آپ کے ساتھ موبائل کے بغیر ورچوئل ورلڈ پر آپ کے اس ریئل ورلڈ کو پریفر کرے گا. بس آخری بات، اور یہ پانچویں بات جو کہ بہت ضروری بات ہے، اور وہ یہ کہ کبھی اپنے اس بچے کی پوری بات سننے کے بعد، جب اس نے اپنے ورچوئل ورلڈ کو تیاگ دیا ہو اور آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ سے بات کی ہو، تو آخر میں اس کو کسی اور کے ساتھ جج کرتے ہوئے کمپیئر مت کیجیے گا. یہ وہ چیز ہے جو بچوں کو اور نوجوانوں کو بہت ناگوار محسوس ہوتی ہے، کہ جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں لیکن تمہارا فلاں کزن تو ایسے نہیں کہتا، تمہارے بڑے بھائی نے تو کبھی ایسے نہیں کہا، تمہاری چھوٹی سی بہن ہے تم سے کتنی چھوٹی ہے، وہ تو ایسی کوئی بات نہیں کرتی. جب آپ کمپیریزنز کرتے ہیں، جب آپ ان کو ان کی جو خاص یونیکنس ہے، ان جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ تو انوکھے ہیں بالکل، وہ تو یونیک ہیں. جیسے دنیا میں اور کوئی مریخ نہیں ہے، کوئی اور زمین اور زہرہ نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بچے بھی تو یونیک ہیں. ان کو آپ کیسے کسی کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو جناب، یہ وہ 5 چیزیں جن کو میں دہرا دوں آپ کے لیے، کہ آپ ان کو گفتگو کے دوران چاہتے ہیں کہ وہ ورچوئل کو پریفر نہ کریں، آپ کو پریفر کریں اس ماحول میں. تو پہلا، ان کو کنٹرول دے دیجئے گفتگو کا. دوسرا، ان کی گفتگو کو بہت پیار سے، اہتمام سے، بغیر ججمنٹس دیے ہوئے، افکار کے طور پر، ان کی سوچ کے طور پر سنیے ضرور، انٹرپٹ کیے بغیر. اس طرح سنیے کہ جیسے آپ کسی بہت بڑے گویے کا راگ سن رہے ہیں، کسی بہت اچھے سنگر کو آمنے سامنے پا کر، یا کسی بہت اچھے شاعر کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر واہ واہ ضرور کیجیے گا دل سے جب وہ کوئی بہت خوبصورت اور انوکھی بات کرے. ایسا شعر کہیں جو اس سے پہلے نہ کہا گیا ہو، تو دل سے اسے داد ضرور دیجیے گا. بچوں کو داد کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور آخری بات یہ کہ جب وہ اپنی بات ختم کر لیں تو ان کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے گا. یہ 5 کا اگر آپ نے دامن پکڑ لیا اپنی گفتگو اور رشتوں میں، تو ہمیشہ کی طرح آپ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تو پھر تر جائیں گا. تو یہ ترانے والے 5 ہیں، ان کا دامن مت چھوڑیے گا. یہ آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں گے، اور پھر ایسے گھروں میں کبھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو بین کیا جائے.